کی بیٹی، عائشہ نام کی بیٹی، زینب نام کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، بیاہ کر لی. معلوم کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فاطمہ نام رکھا، سیدہ فاطمہ کی سیرت نہیں سمجھائی. آپ نے زینب نام رکھا، زینب کے پردے کی کیا اہمیت تھی آپ نے نہیں بتائی. آپ نے ام الخیر فاطمہ نام رکھا، ام الخیر فاطمہ کی زندگی کو اپنی بیٹی کے سامنے نہیں رکھا. اس لیے اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو اسے رحمت جانو، پھر اسے پڑھاؤ، اسے سکھاؤ اور بچپنے سے بتاؤ پردے کی کیا اہمیت ہے، پردے کی کیا افادیت ہے. اور جس خاتون کے نام پر آپ اپنی بیٹی کا نام رکھو اس خاتون کی زندگی کو عاشق رسول ہیں، اور ایسے عاشق رسول ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے آقا سے ایسی محبت فرماتے ہیں، ایسی محبت فرماتے ہیں کہ آقا کے زمین پر جب پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، حرم کی زبی اور قدم رکھ کے چلنا ریسر کا موقع ہے. او جانے والے، ایسے عاشق رسول کی میں بات کر رہا ہوں، ایسے عالم سبقار کی میں بات کر رہا ہوں، ایسے مجدد اعظم کی میں بات کر رہا ہوں جن کے تجدیدی کارنامے کا جواب نہیں، جن کے علم کا جواب نہیں، جن کے فتوے کا جواب نہیں. وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ایک دو کتابیں نہیں، ایک ہزار سے زائد کتابیں لکھی، یا رسول اللہ کا ثبوت دیا ہے. آپ قابل مبارکباد ہیں. یقیناً یہ محبت، یہ انداز عشق کسی اور میں نہیں دیکھا جاتا، یہ حضور کے غلاموں میں ہی دیکھا جاتا ہے. ہم حضور کی آل کی محبت میں بیٹھے ہیں، حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں. رات کے اس پہر تک ہم اور آپ اپنا وقت دے رہے ہیں. آج کے زمانے میں کوئی کسی کو اپنا قیمتی وقت دینا نہیں چاہتا. ایسے وقت میں آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں. لیکن اس حال میں آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، ایسا محسوس ہو کہ کسی اور کے لیے نہیں بس حضور غوث اعظم کے لیے آئے ہیں. ایسا لگے کہ اور کسی کے لیے آپ نہیں آئے، بس حضور کے لیے آئے ہیں. یقیناً حضور کی محبت میں، حضور کی آل کی محبت میں ہم کبھی کبھار جاگتے ہیں. یہ ایک طرفہ محبت نہیں ہے. حضور ہم غلاموں کی محبت میں راتیں گزر جاتی، حضور جاگتے رہتے. ہم تو کبھی کبھار بھوکے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کونین کو کوئی چیز کی کمی نہیں دی. کائنات کی تخلیق فرمائی میرے مالک نے، ملکیت میرے آقا کو عطا کی. کائنات کے خزانے کی کنجیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی. توجہ کے ساتھ سنیے، جتنے حضرات بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے، ادھر دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمائی، کائنات کے خزانے کی کنجیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی. ساری کائنات کے مالک ہونے کے باوجود، جنت کے بھی مالک ہونے کے باوجود، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم غلاموں کے لیے ایک دن نہیں، دو دو تین تین دنوں تک ایک ایک شعارے پر اکتفا کرتے. کل کائنات کے مالک ہونے کے باوجود میرے آقا تین تین دنوں تک اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے رہے ہم غلاموں کے لیے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم غلاموں سے، ہم گناہگاروں سے محبت فرماتے، اور اتنی محبت فرماتے کہ ہم تو کبھی کبھار بھوکے رہتے ہیں. آقا علیہ السلام تین تین دنوں تک پیٹ پہ پتھر باندھتے رہتے، ہم غلاموں کے لیے بھوکے رہتے. ہم تو کبھی کبھی حضور کی محبت میں جاگتے، جبکہ ہر وقت ہمیں حضور کی محبت میں جاگنا چاہیے.
ہر وقت ہمیں حضور کا نام لینا چاہیے، ہر وقت ہمیں حضور کا قصیدہ پڑھنا چاہیے، ہر وقت ہمیں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنی چاہیے، اس لیے کہ یک طرفہ محبت نہیں ہے۔ نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے کی وادیوں میں رہے، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے، مدینے کی وادیوں میں رہے، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی کونین سفر میں رہتے رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے، سجدے سے سر اٹھاتے، اللہ کے حبیب اپنے ہاتھوں کو دراز فرماتے اور فرماتے میرے مالک میرے گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے، میرے مالک میرے گنہگار امت کی مغفرت فرما، میرے مالک میرے گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے، میرے مالک میرے گنہگار امت کے ساتھ تو اچھا معاملہ فرمانا، میرے مالک میرے گنہگار امت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیرے قہر و جبر کو برداشت کر سکے، میرے مالک میرے گنہگار امت کو تو بخش دے، میرے گنہگار امت کو تو معاف فرما دے۔ اللہ کے حبیب ہاتھوں کو دراز فرما کر ہم غلاموں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے دعا فرماتے اور اتنا روتے کہ آنسو مبارک سے چہرے مبارک کر ہو جاتے، ریشے مبارک کر ہو جاتے، یہاں تک کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مقام مصطفیٰ، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ حضور ہم غلاموں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اس آقا کی بارگاہ میں ہم خراج محبت پیش کرتے رہے، اس آقا کی بارگاہ میں خراج محبت درود پڑھ پڑھ کے ہم پیش کرتے رہے، مجلس رسول میں جب تک بیٹھے رہے حضور کے روضے کی جانب لو لگا کر بیٹھے رہے اور آقا کونین سے یہ کہتے رہے دل ہی دل یا رسول اللہ علیہ السلام، کائنات نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، کائنات کے لوگوں نے ہماری جانب دیکھنا چھوڑ دیا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام جسے دنیا تنہا چھوڑ دیتے ہیں، یا رسول اللہ اسے بھی آپ اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اسے بھی آپ اپنے دامن کرم میں جگہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ جسے کوئی کچھ نہیں دیتا آپ اسے بھی جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ حضور کے روضے کے جانب لو لگا کر حضور سے مانگتے رہے، حضور سے کہیں نا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی دولت میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بے شمار خزانے عطا کیے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہمیں نوازیے، آپ ہمیں ہماری جھولیاں بھر دیجئے، اے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، بلبل باغ مدینہ جناب ندیم رضا فیضی، بلبل باغ مدینہ جناب ندیم رضا فیضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ یہ دیکھیں شاعر اہل سنت جناب ندیم رضا فیضی صاحب ماشاءاللہ انقلابی اشعار آپ تک پہنچائیں گے، آپ ان سے ناپمنافی کے اشعار سنیں گے۔ یہ شاعر اہل سنت جناب مامون رشید نعیمی صاحب، ان کی بے پناہ محبت اور ان کی محبت یہ تمام علماء کرام کو یہاں تک محبت کھینچ لائی ہے، جن میں ندیم رضا فیضی اور یہ تمام تر علماء موجود ہیں، ہمارے بڑے بھائی جناب جنید رضا حبیبی صاحب ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ یہ علماء اہل سنت یہ سارے قابل احترام ہیں، اللہ سبوں کو حفظ و امان میں رکھے، بولیے نا آمین۔ علماء محفوظ رہیں گے تو اس سے آپ کو کوئی ٹینشن ہے کیا؟ کیوں نہیں آمین کہتے؟ کہنا چاہیے، میں علماء کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ سبوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ میں تماموں کا نام تو نہیں جانتا، ایک ایک کر کے لیتا، کچھ لوگوں کا جانتا ہوں پر ابھی وقت ہے نہیں، میں چاہتا ہوں آپ تک کچھ قیمتی باتیں پہنچا جاؤں۔ ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار کہہ لیں یا رسول اللہ، ایسے میں سارے لوگ یہاں سے وہاں تک کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ماشاءاللہ یہ زندہ دل لوگ بیٹھے ہیں، رات کے اس پہر تک زندگی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ سبوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کے روضے کے جانب لو لگا کر بیٹھے، اپنے گھر میں آپ بادشاہ ہوں گے، آپ کی بادشاہوں کو کوئی چھینتا نہیں ہے، اپنے گھر میں آپ رئیس ہیں، اپنے گھر میں آپ کبیر ہیں، اپنے گھر میں آپ سرمایہ دار ہیں، رہیں۔ جب حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھیں تو حضور کے در کے فقیر بن کے بیٹھیں، اپنے زندہ باد، ارے زندہ باد، فقیر کا جواب نہیں جب بیٹھے تو حضور کے در کے فقیر بن سبحان اللہ، واہ اس لیے کہ زمانے میں بہت بڑے بڑے دانشوروں کو اور بہت بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھا ہے۔ کیا عثمان ذو نورین سے بڑھ کے کوئی سرمایہ دار ہے؟ کیا مولا علی سے بڑھ کے کوئی سرمایہ دار ہے؟ لیکن حضور کی چوکھٹ پہ جب آتے تو غلام بن کے ہی نہیں، حضور کے در کے فقیر بن کے بیٹھا کرتے تھے، حضور کے در کے فقیر بن کے بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے کہ وہ خوب جانتے کہ ہمارے پاس جو سرمایہ جو مال ہے یہ بہت کم ہے، حضور عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ ہمارے مال گننے میں آ جاتے ہیں، ہم اسے شمار کر لیتے ہیں، لیکن حضور جب اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں وہ مال گننے میں نہیں، حضور تو اپنے غلاموں کو بے شمار سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ بھائی، واہ واہ، بہت خوب۔ اپنے غلاموں کو بے حساب عطا فرماتے ہیں، اسی آقا کے جانب لو لگا کر بیٹھے اور حضور کی مجلس میں، حضور کے شہزادوں کی مجلس میں جب تک بیٹھے دل زندہ رہے، اس لیے کہ مومن کا دل ہر وقت زندہ رہتا ہے، وہ حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں جو دل لگا ہوا ہو اس دل میں زندگی باقی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ سارے زندہ دل لوگ بیٹھے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، آقا کونین کے جانب لو لگائے رکھیں، حضور سے مانگتے رہیں، حضور کے در میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، حضور کی چوکھٹ میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ نے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور کو عطا کی ہیں۔ جب کوئی کم مانگتا ہے ہم مانگتے 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 کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مانگتے رہیں گے تو حضور اتنا کہاں سے دیں گے۔ یاد رکھنا میرے ملت کے نوجوانوں، ہمارے مانگنے میں کمی آ سکتی ہے، حضور خود فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے، حضور بانٹنے والے ہیں، ہمارے مانگنے میں کمی آ سکتی ہے، حضور کی عطا میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔